أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اگر تم تب بھی موت آ کر رہے گی. ماؤں سے کسی کو مفر نہیں, ماؤں سے کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے بڑے طاقتور بھی آئے, بڑے بڑے شجاع بھی آئے, بڑے بڑے بہادر بھی آئے, بڑے بڑے دانشور بھی آئے, رستم طاقتور بھی آئے, لیکن اس دنیا فانی سے انہیں جانا ہی پڑا. ان کی قوت ان کو بچا نہ سکے, ان کی دانشوری ان کو بچا نہ سکے, ان کا جاہ و جلال, ان کا مال و دولت ان کو بچا نہ سکا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس موت کو یاد رکھا کرو. یہ اس کو ایسا سمجھو جیسے بندہ ایک سفر میں آیا, مسافر بن کے آیا. دنیا ہمیشہ دل لگانے کا مقام نہیں ہے, دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کی ٹھاٹیں, یہ دنیا کی رونقیں, یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. انسان کو ایک جن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اور میرے محبوب علیہ السلام آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے بھی کتنے انبیاء بھی آئے, آپ سے پہلے کتنے رسول بھی آئے, کتنا لوگ آئے, ہر ایک کو باری باری جانا پڑا, نہ چاہتے ہوئے پھر بھی ان کو جانا پڑا. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. او میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انک میت وانہم میتون. پہلے انبیاء آئے, وہ بھی چلے گئے, دنیا میں وہ بھی نہ رہے. انک میت وانہم میتون. میرے محبوب آپ کو بھی دنیا چھوڑنی ہے, ایک دن آپ کو بھی جانا پڑے گا. فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ فوت ہو گئے کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے. کسی کو موت سے معافی نہیں, کوئی موت سے بچ سکتا نہیں, موت سے کسی کو مفر نہیں. موت سے چھپ چھپ کے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تب نہیں بچا سکتا. موت ایک رب کا اٹل فیصلہ ہے. جب یہ موت آنی ہے پھر ہم نے تیاری اس کے لیے کتنا کی ہے, کتنا کی ہے. یہ لفظ موت تو بڑا آسانی سے ادا کر سکتے ہیں, لیکن موت کی ذرا کیفیت کے اوپر تو غور کریں. کتنا سخت ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے, سخت ترین گھڑی ہوتی ہے. ذرا اس سے پوچھو جس سے روح نکل رہی ہوتی ہے. ہم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ فلاں فوت ہو گیا, وہ مر گیا. یہ لفظ بولنا, زبان پہ ادا کرنا بڑا آسان ہے, لیکن موت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. فرمایا موت کی یہ سختی حق ہے, یہ یقینی ہے, سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر موت کی سختی کا عالم معلوم کرنا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اللہ ذرا ظالموں کی موت کی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے جب وہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوتے ہیں. کلا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق ظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ میری گھڑیاں آ گئی. جن گھڑیوں کے بارے ہمیں متنبی کیا جاتا تھا, جن گھڑیوں کے بارے ہمیں بتایا جاتا تھا, جب وہ موت کا لمحہ آتا ہے, مرحلہ آتا ہے, سمجھ جاتا ہے اب اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہائے اس کے دل کی تڑپ کیا ہوتی ہے, ہائے کاش کوئی آ جائے آج دم کرنے والا,
ہے کوئی کم کرنے والا مجھے آج بچا دے، ہے کوئی ڈاکٹر حکیم و طبیب آج مجھے بچا دے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ کیا عالم ہوتا ہے ذرا اس کا اندازہ تو لگائیے جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، ایسی بد شکل اور ایسے ہیبت ناک شکل کے اندر جب آتے ہیں، جب اس کی نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے وہ وقت آ گیا، ہے کاش اب مہلت مل جائے، اب تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ لوگ تو مجھے کہتے تھے لیکن میرا دل یقین کرتا نہیں تھا، اب کیا فائدہ سوچنے کا، اب وقت مل جائے تو پھر اللہ کی عبادت میں رب کے حضور سجدے میں زندگی گزار دو، لیکن وہ لمحات ختم ہو گئے، اب وہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی، دنیا کی محبت، دنیا کے اندر جوانی کا جوش، قوت و طاقت کا جذبہ و جوش، رب کو جس نے بلا دیا آج بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا، کچھ کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ موت کے لمحہ قریب آتے جاتے ہیں اس کی پنڈلیاں پنڈلیوں پہ چمٹتی جاتی ہے۔ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ موت کے فرشتے ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ کر بڑی ہیبت ناک آواز سے کہتے ہیں اخرج یا روح الخبیثہ، او بری روح، گندی روح، ناپاک روح، نکلا آج تیرے ساتھ معاملہ ہوتا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ روح جسم کے اندر بھاگتی اور چھپنے کی کوشش کرتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہ نکلوں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر، ان فرشتوں کی کیفیت کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کہ آج کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ اوپر والے تو صرف رشتہ دار، دوست، اقربا، والدین صرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ذرا اس کا حال تو معلوم کرو کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے دنیا کے اندر اس آخرت اور موت کی گھڑیوں کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی کو سنوار لیا، اپنی زندگی کو بنا لیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او خوش نصیب پاکیزہ روح، ایک تڑپ رہی ہے، چھپ رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت کہتا ہے اخرج یا روح الطیبہ، اے روح طیبہ، پاکیزہ روح، اچھی روح، جا جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مثال سے فرمایا جس طرح مشک سے یا مٹکے سے پانی کا قطرہ آرام سے بہہ کے آ جاتا ہے، فرمایا روح کو وہ بلاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، فرمایا روح چلے آتی ہے، ان کے ہاتھ میں جنت کا لباس، جنت کا خوشبودار کفن ہوتا ہے، وہ پہنا کر لے کر پہلے آسمان پہ چڑھتے ہیں اور پوری فضا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ جب پہلا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، اندر جیسے روح جاتی ہے دوسرے آسمان میں اس کی خوشبو اور عطروں سے پورا آسمان مہک جاتا ہے۔ آپس میں فرشتے کہتے ہیں یار کون خوش نصیب ہے جس کے یہ روح آ رہی ہے، جس نے اللہ کو منا لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، مبارک ہو، خوش نصیب ہے یہ روح۔ پھر دوسرے سے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک ہر آسمان والے فرشتے انہیں مبارکباد اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ اعلیٰ علیین میں ان کا نام درج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا نام انہیں میں شامل فرما دے۔ بڑا مشکل مقام ہے، بڑا مشکل مقام ہے۔
اور اگر آخرت سواری بن گئی، اپنے رب کو منا لیا تو پھر بڑا ہی آسان ہے، بڑی ہی برکتیں ہیں، رب کی رحمتیں ہیں، پھر راحت ہے، پھر سکون ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں روح کا کنیکشن اس قبر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا دو فرشتے منکر نکیر آ کر یقومان اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بڑی عزت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، من رب کا؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ تیرا رب کون ہے؟ کہتا میرا رب اللہ، جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب کی میں عبادت کر کے آیا۔ من نبی کا؟ تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں، جواب سوال ہوتے جا رہے ہیں، بڑی آسانی سے جواب دیتا ہے۔ ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ کس پر تو چلتا رہا؟ زندگی کیا یہاں کس پہ گزارے؟ کہتا ہے دینی الاسلام۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، میری خوشیوں کے طریقے دین اسلام کے مطابق، میری غمیوں کے طریقے دین اسلام کے مطابق، میری رات میرے دن، میری خوشیاں میری غمیاں، میری تجارت میری معیشت، میرے کاروبار و معاملات اس دین اسلام کے مطابق میں نے گزارے۔ اور اوپر سے ابھی فرشتے سوال کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ینادی ینادی من السماء، ینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، ان صدق عبدی۔ او فرشتے بس کرو میرے بندے کو پریشان نہ کرو، میرے بندے نے صحیح کہا، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ وفرشوہ من الجنہ، تم ان کو پریشان نہ کرو، میرا بندہ میرا پیارا بندہ، اس کو پریشان نہ کرو۔ اس نے جواب صحیح دے دیے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، صدق عبدی صدق عبدی۔ ففرشوہ من الجنہ، دیر نہ کرو میرے اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بستر لے کر آؤ، بستر بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا خوبصورت لباس بھی پہنا دو۔ کتنا خوش نصیب ہے تو دنیا میں تھوڑی مشکل تو محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اگلی ساری کی ساری زندگی سکون والی ہے۔ کتنا سکون ہے۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا۔ اور پھر فرمایا کیا کرو؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، سنو میرے بندے کے لیے جنت کا بچھونا بھی بچھا دو، جنت کا لباس بھی پہنا دو، جنت کی طرف سے دروازہ بھی کھول دو تاکہ میرا بندہ جنت کی خوشبوئیں بھی پاتا رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پاتا رہے، سکون سے یہ میرا بندہ سوتا رہے۔ مسند احمد کے اندر الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین اس کی جنت کا وہ ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَزْهَارِهَا وَمَا فِيهَا، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ سامنے جنت کر دیتا ہے۔ بندہ جب جنت کی طرف دیکھتا ہے، کیا اس کے پھول، اس کے کیا رنگینیاں، کیا اس کے باغات و محلات، کیا اس کی خوبصورتی نہروں والے۔ فرمایا جب دیکھتا ہے اور بندہ دیکھ کر مسکرا اٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، یقال لہ ھذا مقعدک، یقال لہ ھذا مقعدک۔ فرمایا میرا بندہ تو مجھے خوش کر کے آیا، تو مجھے راضی کر کے آیا، جو تو نے جنت کا یہ منظر دیکھا، جنت کے محلات دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، لیکن اب سو جا، ایک وقت ہے قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے نبی محمد مصطفیٰ کا جنت میں داخلہ ہوگا، پھر تمہیں اس جنت اپنے مقام میں پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا سو جا، اب کوئی تجھے پریشان کرنے والا نہیں، کوئی تجھے کسی قسم کی تکلیف دینے والا نہیں۔
اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ عزت ہی عزت ہے، روح نکلی تو بڑے سکون سے، خوشبو سے معطر، آسمانوں میں بہارے ہیں، آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ قبر وہ جو ایک یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا پھر ایک باغیچہ ہے اور راحت و سکون کا مقام اور گھر ہے۔ دیکھیے ہم کون سی جگہ تیار کر رہے ہیں۔ اگر دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، جواب دینے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، صحیح جواب نہیں آ پاتے، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ اور یہ خوش نصیب ہے کہ کس طریقے سے رب نے اس کو سکون سے سلا دیا۔ نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے آواز لگائی جاتی ہے، سو جائیں سو جائیں، آرام سے سو جائیں، بستر بھی جنت کا، لباس بھی جنت کا، خوشبوئیں بھی جنت کی، ہوائیں بھی جنت کی، ٹھنڈک فرمایا، سکون سے سوئے گا۔ اور یہ بظاہر تو ہم جو کڑا کھود کے آتے ہیں بس اس کے جسم کے مطابق ہے۔ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کی قبر کو کتنا وسیع کیا جاتا ہے، فی قبرہ مد بصرہ، جتنا انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنا دور وہ قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، قبر اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، روشنیوں سے چمک اٹھتی ہے۔ یہ سارا راحت اور سکون مل رہا ہے کس کو؟ جس نے دنیا کے اندر اپنی آخرت بنا لی، سامان تیار کر لیا، اس آخرت کی منزل کے لیے تیاری کر لی، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اگر غفلت کی زندگی گزارتا رہا یہ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا گزر جائے گی، چاہے اچھی گزارے، بری گزارے، صحیح گزارے، غلط گزارے، گزر جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے، گرمیوں کا شدید موسم ہو، ٹھنڈے پانی کی تڑپ اور چاہت ہو، ایک برف کا ڈھیلا لے کر آئے، اس پانی میں ڈال کر ٹھنڈا پانی پیے، کتنا ایک دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ وہ برف گھل گئی، صحیح پانی، پاکیزہ پانی، اچھا پانی، صاف ستھرے پانی میں ہم نے ڈالی تو وہ برف کا ڈھیلا گھل گیا۔ اگر وہی برف کا ڈھیلا گندے گٹر کے پانی میں ڈال دے، برف تو گھل جائے گی لیکن کام کی نہیں ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھے پانی میں ڈالے تو بھی برف کا ڈھیلا گھل جائے گا، اگر گندے پانی میں ڈالے، ناپاک پانی میں ڈالے تب بھی برف کا ڈھیلا تو گھل جائے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے، زندگی کی ہے۔ زندگی گزر جائے گی، اچھی گزارو گے تو بھی گزر جائے گی، بری گزارے تب بھی گزر جائے گی۔ کیوں نہ ہو ہم اچھی گزارے تاکہ ہمیشہ والی زندگی میں راحت ملے۔ یہاں عارضی ہے، کسی کے 60 سال، 50، 70، 90، 100، 150 سال لگا لے اس امت کے، اور بڑے قلیل ہے اتنا جن کو اتنی عمریں ملے، ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں عمومی طور پر ہے، زیادہ 60 اور 70۔ بہت کم لوگ ہیں جو کراس کرتے ہیں 100 کو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اور صرف یہ دعا سے نہیں کام بنتا، کچھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے، محنت بھی تھوڑی کرے، کوشش بھی کرے۔ میرے بھائیوں، کہاں گئے وہ ہمارے محمد ہم بھائی، اور اسی طرح ہمارے عبدالستار بھائی، یہ سارے دوست ہمارے بزرگ، اگر پیچھے چلے جائیں حاجی عبداللہ صاحب، حاجی عبدالرحمان صاحب، کس کا نام لو، ایک بڑے بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو یہاں پہ ایک مسجد کی رونق ہوا کرتی تھی، آج وہ نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے جانا ہے، جو آپ چلے گئے وہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے، ہم نے جانا ہے، تیاری کر لیں۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے کلام میں صداقت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی رائب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا کہاں جاؤ گے؟ ایک دن آئے گا، موت آئے گی، پھر اپنے رب کے سامنے حاضری دینی پڑے گی، اور پھر رب کے سامنے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اور منسوخ جس کا حساب شروع ہو گیا، من حوسبا، بس جس کا حساب ہو گیا، پوچھ لیا اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، بندہ برباد ہو گیا، بندہ تباہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے دین حق پر قائم فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔